الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے. کورس نمبر 2 صفحہ 1 اشارہ 1 کے ساتھ، جس میں ہم کمزور حروف والے افعال کا تعارف لیں گے. یاد رہے کہ جو بھی الفاظ ہم اپنی زبان سے بولتے ہیں اس کی 3 قسمیں ہیں: اسم، فعل، حرف. اسم، فعل اور حرف. یہ آپ نے سیکھ لیا. تو قرآن مجید کی ہر سطر میں 9 الفاظ ہیں، جیسا کہ ہم نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ ایک صفحہ پر 15 لائنز ہیں اور 15 لائنز میں تقریباً 9 الفاظ ہیں. تو ایک سطر میں 9 الفاظ ہیں، ایک لائن میں 9 الفاظ ہیں اوسطاً، جن میں سے 3 اسم، 3 فعل، 2 حرف اور ایک کبھی اسم بھی ہوگا، کبھی فعل بھی ہو سکتا ہے اور کبھی حرف بھی ہو سکتا ہے. قرآن کریم کے ہر لائن میں 3 اسم ہوں گے، 3 فعل ہوں گے، 2 حرف آئیں گے، جبکہ ایک کبھی اسم بھی ہو سکتا ہے، کبھی فعل بھی آ جائے گا اور کبھی حرف بھی آ جائے گا. یاد رہے کہ یہ سب اوسط ہیں. بعض مرتبہ ایک سطر میں 4 اسم بھی آ سکتے ہیں اور کبھی 2 بھی رہ جاتے ہیں. بہرحال یہ ایک اوسط ہے. جی، تو اب ہم لیتے ہیں اس کا ثبوت، یعنی اس کا اگزامپل دیکھتے ہیں. یہ دوسرا صفحہ ہے قرآن کا. تو پہلے ہم اسم کو لیتے ہیں. تو اسم جو ہے، اسم کی جو جمع ہے نا وہ ہے اسما. اسم کی جمع کیا ہے جی؟ اسما. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اسم کے شروع میں ہم نے یہ دیکھا کہ جب اسم ہوگا اس کی ڈیفینیشن کیا ہے. اس کے شروع میں الف لام آ سکتا ہے جیسے المسلم. اس کے اخیر میں 2 زبر 2 زیر 2 پیش کی تنوین آ سکتی ہے جیسے مسلمن، مسلمن، مسلمن. اس کے اخیر میں وانون زیادہ آ سکتے ہیں جیسے مسلمون، مسلمین. الف اور لمبی تا بھی آ سکتی ہے جیسے مسلمات، جیسے مسلمات. تو یہ اسم ہے. اس دوسرے صفحہ پر آپ دیکھ سکتے ہیں 4 2 2 4 4 3 2 4. تو اوسط جو بنے گا وہ 3 کے آس پاس ہی کا رہے گا. اب ہم لیتے ہیں افعال کو. یہ ہیں اس صفحہ پر افعال، یعنی قرآن کریم کی ہر لائن میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں نمبر دیے ہوئے ہیں 2 3 3 1 3 3 4 3. لیکن یاد رہے کہ اس افعال میں، اس ٹیبل میں وہ افعال بھی شامل ہیں، وہ اسما بھی شامل ہیں جو ہم نے فعل سے بنائے ہیں. فاعل، مفعول، فعل. ان کے نیچے نیلی پٹی دی ہوئی ہے. جی، تو کیا بات یاد رکھنی ہے؟ اس میں جو افعال کے تحت بتایا جا رہا ہے نا وہ اسما بھی شامل ہیں، جیسے فاعل، مفعول، فعل والے جو ہم نے فعل سے سیکھتے ہیں. فعل سے فاعل، مفعول اور فعل. اس کے نیچے ہم نے نیلی پٹی دی ہوئی ہے. چونکہ ہم ان کو فعل سے سیکھتے ہیں اس لیے اس کو یہاں پر شامل کیا گیا ہے. تو اس طرح کے الفاظ بھی فعل اور فعل سے بنے ہوئے اسما بھی ہر لائن میں اوسطاً 3 ہی آتے ہیں. اب آتا ہے حرف. حرف جو ہے ہر لائن میں اوسطاً 2 ہیں، جیسا کہ آپ یہاں دیکھ رہے ہیں. تو اوسطاً کتنے ہیں؟ جیسے آپ نمبر کو دیکھ سکتے ہیں 2 4 3 2 1 2 2 2. تو اوسط جو بنے گا وہ 2 سے کم ہی بنے گا یا 2 ہی بنے گا.
اور نماز کے کورس کے بعد اگر آپ نے 10% الفاظ اور سیکھ لیے تو 95% قرآنک الفاظ آپ سیکھ لیں گے. 95%. جی ہاں. اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ وہ صفحہ ہے جس میں حرف، اسم اور فعل تینوں ایک ساتھ آئے ہیں، یعنی تینوں جو ہے ملے ہوئے ہیں، حرف، اسم اور فعل. اب ہم لیتے ہیں ایک بہت ہی دلچسپ بات حروف اسماء اور افعال کے بارے میں. جہاں تک حروف کا تعلق ہے یہ بدلتے نہیں ہیں. جیسے ماں کا مطلب ہے نہیں، ماں کا مطلب ہے نہیں، انا کا مطلب ہے بے شک. اب انا، انو، انو کچھ نہیں ہوگا، انا انا ہی رہے گا. لا نہیں نہیں رہے گا، ما نہیں نہیں رہے گا، انا بے شک انا ہی رہے گا، انا ہی رہے گا، وہ کچھ نہیں ہوگا. تو کیا بات کا پتہ چلا کہ بھائی حروف آپ نے اگر ایک مرتبہ سیکھ لیے تو پھر ان کا مسئلہ ختم ہو گیا. اب ہم لیتے ہیں دوسرا اسماء. اسماء کا جہاں تک تعلق ہے ان کی صرف آپ کو جمع سیکھنا ہے، اور ایک جمع تو بہت آسان ہے آپ کو. جیسے آپ نے سیکھا مسلم کی جمع مسلمون، مسلمین، مومن کی جمع مؤمنون، مؤمنین. اور دوسری طرح سے بھی اس کی جمع بنتی ہے، جیسے قلب کی جمع ہے قلوب. قلب کی جمع کیا ہے؟ قلوب. تو اسماء سے کیا بات آپ کو پتا چلا کہ اسماء میں صرف جمع آپ کو سیکھنا ہے، کیونکہ کبھی جو اسماء استعمال ہوں گے کبھی وہ واحد میں آئیں گے اور کبھی جمع میں آئیں گے. تو اسماء کی صرف ہم نے واحد سے جمع سیکھنی ہے یا جمع سے واحد کو سیکھنا ہے، بس اس کا سسٹم بھی ختم. اب باری ہے افعال کی. یہ ہے اصل چیلنج، کیونکہ کبھی یہ افعال فعل ماضی میں آئیں گے، کبھی مضارع میں آئیں گے، کبھی امر میں ہوں گے اور کبھی نہیں ہوں گے. یعنی یہ مختلف شکلوں میں چینج ہوتے رہتے ہیں. جی ہاں. تو چونکہ یہی اصلی چیلنج ہے تو اب ہم فعل کی کچھ اور اقسام کو بھی دیکھتے ہیں اور قسمیں بھی دیکھتے ہیں. نماز کے کورس میں ہم نے 3 حروف والے صحت مند افعال کو سیکھا، جیسے فتح، نصر، ضرب، سمع. فتح، نصر، ضرب اور سمع. تو یہ ہم نے کورس 1 میں سیکھے ہیں. یہ 3 حروف والے افعال ہیں صحت مند. اس کورس میں ہم چونکہ کمزور افعال کو سیکھیں گے تو کمزور افعال کو سیکھنے سے پہلے ہمیں کمزور حروف کا جاننا ضروری ہے کہ بھائی کمزور حروف کتنے ہیں. تو میں آپ کو بتا دوں کمزور حروف صرف 3 ہیں، واو، یا اور الف. کمزور حرف کتنے ہیں جی؟ 3. کون سے ہیں؟ واو، یا، الف. بھئی یہ کیوں کمزور ہے؟ اس لیے کہ کمزور یا بیمار آدمی تکلیف کی حالت میں اسی طرح کی آوازیں نکالتا ہے. جی. اب بہت ہی اہم بات ہے، اگر کمزور حرف کسی فعل میں آ جائے، جیسے وہبا، وعدہ، قال. جیسے وہبا میں کیا ہے کمزور حرف؟ 3 بتائے نا ہم نے، تو 3 میں سے کون سا ہے؟ واو ہے. جی ہاں. وعدہ میں، اس میں بھی واو ہے. جی ہاں بالکل. قال اس میں الف ہے، اس میں الف ہے. تو کمزور حروف والے افعال کے تعلق سے اس بات کو آپ یاد رکھیں گے کہ اگر فعل کے اندر کوئی بھی کمزور حرف آ گیا تو وہ فعل جو ہے کمزور فعل ہو جائے گا. وہ فعل جو ہے کمزور فعل کہلائے گا. جس طرح اگر کسی کا ہاتھ کمزور ہو تو وہ شخص کمزور ہو جاتا ہے، اسی طرح 3 حروف والے افعال میں سے اگر کوئی حرف بھی کمزور ہو گیا تو وہ فعل جو ہے کمزور فعل کہلائے گا. وہ فعل کمزور فعل کہلائے گا. تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ 3 حروف والے افعال ہیں صحت مند، جن کو ہم نے کورس 1 میں پڑھا. فتح، نصر، ضرب
اور سمع، یہ ہیں صحت مند افعال۔ کیوں صحت مند ہیں جی؟ یہ آپ سے پوچھے بھائی یہ صحت مند کیوں ہیں، آپ بتائیں گے ان افعال میں کوئی کمزور حرف نہیں ہے، کوئی کمزور حرف نہیں ہے۔ بھائی تین ہی کمزور حرف ہیں نا، الف واو یا، ان میں سے آپ دیکھ سکتے ہیں فتح، نصر، ضرب اور سمع میں ان حروف میں سے کوئی بھی حرف جو ہے موجود نہیں ہے، یعنی کمزور حروف میں سے کوئی حرف بھی موجود نہیں ہے۔ اصل میں ان کو کہتے ہیں صحیح افعال، اور صحیح سے ہی صحت مند، صحت بنا ہے۔ تو یہ کون سے افعال ہیں؟ صحت مند تین حروف والے افعال ہیں۔ وہب، وعد، قال، زاد، یہ کون سے افعال ہیں؟ یہ کمزور حروف والے افعال ہیں۔ جی ہاں، کون سے؟ کمزور حروف والے افعال، جیسے وہب، وعد، قال، زاد۔ چونکہ ان میں کمزور حروف موجود ہیں اس لیے ان کو کمزور افعال کہتے ہیں۔ تو اب آپ کے لیے ایک اور بھی دلچسپ بات یہ ہے کہ جو تین حروف والے صحت مند افعال کو ہم نے پڑھا، یعنی جن میں کوئی کمزور حرف نہیں ہے، جیسے فتح، نصر، ضرب اور سمع، ان کے اوزان پر مختلف افعال عبد، ذکر، خلق، کفر، بہت سارے کیے، تو یہ سارے کے سارے صحت مند افعال ہیں۔ اور یہ صحت مند افعال قرآن کریم میں تقریباً 9000 بار آتے ہیں۔ کتنی بار آتے ہیں جی؟ 9000 بار آتے ہیں۔ اسی طرح کمزور حروف والے افعال بھی قرآن کریم میں تقریباً 9000 بار یہ بھی آتے ہیں۔ کیا مطلب ہے 9000 بار آنے کا؟ بھائی قرآن کریم میں ایک صفحہ پر 15 سطور ہیں، تو 15 کو آپ ضرب دیں گے 600 سے، 600 کو آپ 600 کو ضرب دیں گے 15 سے، تو یہ 9000 بنتی ہیں۔ تو صحت مند افعال کتنے ہیں قرآن میں؟ 9000 بار۔ اور لائن کتنی ہے؟ 9000 بار۔ تو پتہ یہ چلا کہ صحت مند فعل قرآن کریم کی ہر لائن میں ایک آپ کو ملے گا، اور اسی طریقے سے کمزور حروف والے افعال بھی کوئی نہ کوئی آپ کو ہر لائن میں ملے گا۔ تو پتہ یہ چلا کہ قرآن کریم کی ہر لائن میں ایک صحت مند فعل آپ کو ملے گا اور ایک کمزور حروف والا فعل بھی آپ کو مل جائے گا۔ اچھا، فعل کی ایک اور قسم بھی ہے، وہ ہے مزید فی کی، جیسے اختلفا، استغفرا، اس نے اختلاف کیا، اس نے مغفرت مانگی، اس کو ہم انشاءاللہ بعد میں سیکھیں گے۔ تو کمزور حروف والے افعال ہر لائن میں ایک بار، اور یہ بات آپ کو یاد رکھنی ہے کہ یہ کمزور حروف فعل میں کہیں بھی آ سکتے ہیں، جیسا آپ دیکھ سکتے ہیں یہ شروع میں بھی آ سکتے ہیں، بیچ میں بھی آ سکتے ہیں اور آخر میں بھی آ سکتے ہیں۔ جیسے وہب، وعدہ میں شروع میں آ گیا، قال، زادہ میں بیچ میں آیا، دعا، ہدا میں آخر میں آ گیا۔ تو ان افعال کو ہم مزید تفصیل کے ساتھ سیکھیں گے، بس فعالہ کے جیسے ہی ٹیبل بنیں گے، لیکن چھوٹی تبدیلیوں کے ساتھ۔ اس طرح کے افعال قرآن کریم میں تقریباً 9000 بار آتے ہیں، یعنی قرآن کی ہر لائن میں ایک بار۔ جی، تو پہلے ہم ان 4 اسٹائل کو دہرا لیتے ہیں جو ہم کورس 1 میں پڑھ چکے ہیں۔ کون سی ہیں وہ؟ فتح، یفتح، نصر، ینصر، ضرب، یضرب، سمع، یسمع۔ تو ہم نے کچھ جملے بنائے ہیں جن کی مدد سے آپ ان کو اچھی طریقے سے یاد رکھ سکتے ہیں۔ تو میں وہ جملے دہراؤں گا، آپ جو ہے فعل ماضی کی چابی کو پڑھیں گے بس۔ جیسے فتح کا مطلب ہے اس نے کھولا، ہم نے جملہ بنایا اگر قرآن کھولو گے۔ نصرہ، اس نے مدد کی، تو ہم نے جملہ بنایا تو اللہ کی مدد آئے گی۔ ضربہ یعنی اس نے مارا، ضربہ اس نے مارا، تو کیا کہیں گے؟ ورنہ مار پڑے گی، اس لیے سن لو سمع۔ تو اب آپ عربی کے الفاظ کو دہرائیں گے، میں اردو کا الفاظ کو بولوں گا۔ جی، اب آپ جواب دیجئے۔ اگر قرآن کھولو گے فتح، اللہ کی مدد آئے گی، نصرہ ورنہ مار پڑے گی، ضربہ اس لیے سن لو سمع۔ ایک مرتبہ پھر، اگر قرآن کھولو گے فتح، اللہ کی مدد آئے گی، نصرہ ورنہ مار پڑے گی، ضربہ اس لیے سن لو سمع۔
اور جو کمزور حروف والے افعال ہیں نا، ان کے لیے بھی ہم نے کچھ جملے بنائے ہیں. اس اسٹائل کو ان جملوں کی مدد سے آپ بہتر یاد رکھ سکتے ہیں. جیسے وہابا کا مطلب کیا ہے؟ اس نے دیا. وعدہ کا مطلب کیا ہے؟ اس نے وعدہ کیا. تو ہم نے جو جملہ بنایا ہے، اللہ نے دینے کا وعدہ کیا ہے. تو اب آپ کہیں گے وہابا وعدہ. اسی طرح قالا، جن کے بیچ میں کمزور حروف ہے، تو قالا اس نے کہا، زادہ اس نے بڑھایا. تو ہم نے جملہ کیا بنایا؟ بلکہ کہا زیادہ دوں گا. قالا زادہ، اس لیے دعا کرو ہدایت کی. دعا ہدا، دعا یعنی اس نے پکارا، اس نے دعا کی. ہدا اس نے ہدایت دی. تو ان تین جملوں کو آپ میرے بعد دہرائیں گے. میں کہوں گا اللہ نے دینے کا وعدہ کیا ہے، آپ کہیں گے وہابا وعدہ. میں کہوں گا بلکہ کہا زیادہ دوں گا، آپ کہیں گے قال زادہ. اور میں کہوں گا اس لیے دعا کرو ہدایت کی، آپ کہیں گے دعا ہدا. تو اب مجھے جواب دیجیے. اللہ نے دینے کا وعدہ کیا ہے، وہابا وعدہ، بلکہ کہا زیادہ دوں گا، قال زادہ، اس لیے دعا کرو ہدایت کی، دعا ہدا. ایک مرتبہ پھر، اللہ نے دینے کا وعدہ کیا ہے، وہابا وعدہ، بلکہ کہا زیادہ دوں گا، قال زادہ، اس لیے دعا کرو ہدایت کی، دعا ہدا. تو آج کا سبق اتنا ہی. دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پڑھنے، عمل کرنے، پھیلانے، یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.